اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس احکام میں کل بتایا گیا کہ مکلف کون ہوتا ہے۔ مکلف بالغ و عاقل افراد کو کہا جاتا ہے، لہذا جو بالغ نہیں ہے ان کے اوپر شریعت کے احکام پر عمل کرنا واجب نہیں، جو عاقل یعنی عقل مند نہیں ہے شریعت کے احکام ان پہ بھی واجب نہیں ہیں۔ اور کل یہ بتایا گیا کہ لڑکے اور لڑکی جو بالغ ہوتے ہیں وہ عربی حساب سے ہوتے ہیں نہ کہ انگریزی حساب سے، یعنی لڑکی 9 سال میں بالغ ہوتی ہے تو انگریزی کے حساب سے نہیں بلکہ عربی کے حساب سے۔ لڑکا 15 سال میں بالغ ہوتا ہے تو عربی کے حساب سے بالغ ہوتا ہے نہ کہ انگریزی کے حساب سے۔ اب ہمارے پاس اگر عربی تاریخ نہیں ہے تو اس کا بھی کل طریقہ بتایا کہ اگر ہمارے پاس انگریزی جو تاریخ ہے تو جو بھی انگریزی تاریخ ہے لڑکے کی اس میں 9 سال تک جوڑ لیں۔ مثال کے طور پہ 1 جنوری سن 2000 میں لڑکی کی پیدائش ہے تو 1 جنوری سن 2009 تک 9 سال پورا ہوا، اور اس میں سے 96 دن 18 گھنٹے کم کر دیں، یعنی کہ تقریباً 2008 کا 9واں مہینہ یا 8واں مہینہ آئے گا، اس میں کچھ تاریخ نکلے گی، بیٹھ کے اسے جوڑ لیجئے گا تو جو بھی تاریخ وہ نکلے گی 2008 کی 8ویں یا 9ویں مہینے کی وہ بنے گی لڑکی کے لیے اصل تاریخ جو عربی کے حساب سے اسے 9 سال پورا کرے گی۔ اسی طریقے سے جو لڑکے کی تاریخ ہو، مثال کے طور پہ لڑکا 1 جنوری سن 2000 میں پیدا ہوا تو اسے جوڑ لیجئے 15 سال تک 1 جنوری سن 2015 تک۔ اب اس میں سے 1 جنوری 2015 تک جوڑنے کے بعد اس 1 جنوری سن 2015 میں سے 161 دن 6 گھنٹے آپ کم کر دیں تو جو انگریزی حساب سے تاریخ نکلے گی وہی عربی کے حساب سے بھی اس کے لیے بالغ کرنے والی تاریخ ہوگی۔ اب آئیے آپ کے سامنے عرض کریں کہ بعض فتووں کے ساتھ میں لکھا ہوتا ہے احتیاط واجب اور بعض کے لکھا ہوتا ہے احتیاط مستحب، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ احتیاط مستحب کا حکم ہمیشہ فتوے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی مجتہد اپنا نظریہ پیش کرنے کے بعد احتیاط بھی بتاتا ہے۔ اب مقلد کو اختیار ہے کہ یا اسی فتوے پہ عمل کرے یا احتیاط کرے، لیکن اسے اس مسئلے میں کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ یعنی احتیاط مستحب میں مجتہد نے اپنا نظریہ پیش کرنے کے بعد احتیاط بھی بتا دیا ہے، اب تقلید کرنے والے بندے کو اختیار ہے کہ یا اسی فتوے پہ عمل کرے یا احتیاط کرے، لیکن اسے اس مسئلے میں کسی اور مجتہد کی طرف پلٹنے کا رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن احتیاط واجب کیا ہے؟ احتیاط واجب کا حکم فتوے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، لہذا مقلد یعنی تقلید کرنے والا یا اسی مجتہد کے بتائی ہوئی احتیاط پہ عمل کرے یا اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر لے۔ تو احتیاط مستحب وہ ہوتا ہے کہ جس میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع ممکن ہے۔ یہ احتیاط واجب میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع ممکن ہے، احتیاط مستحب میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بتا رہا ہوں، احتیاط مستحب کا حکم ہمیشہ فتوے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی مجتہد اپنا نظریہ پیش کرنے کے بعد احتیاط بھی بتاتا ہے۔ اب مقلد کو اختیار ہے کہ یا اسی فتوے پہ عمل کرے یا احتیاط کرے، لیکن اس مسئلے میں احتیاط مستحب جہاں لکھا ہو وہاں کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن جہاں احتیاط واجب لکھا ہو تو احتیاط واجب کا حکم فتوے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، لہذا مقلد یا اسی مجتہد کی بتائی ہوئی احتیاط پہ عمل کرے یا اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرے۔ تو اگر توضیح المثال میں کسی جگہ لکھا ہوا احتیاط واجب تو احتیاط واجب میں ہم دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ لکھا ہوا احتیاط مستحب تو جہاں احتیاط مستحب لکھا ہو وہاں پہ ہم دوسرے مجتہد کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ اب آئیے، جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ اسلام کے تمام عملی مسائل کو احکام کہا جاتا ہے اور ان احکام میں کچھ پر عمل کرنا واجب ہے جنہیں واجبات کہا جاتا ہے، اور تمام واجبات میں نماز ایک اہم اور بنیادی عمل ہے۔ نماز سے متعلق مسائل کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 مقدمات، نمبر 2 واجبات، نمبر 3 مبطلات۔ تو نماز کے متعلق جو 3 قسمیں، سب سے پہلے مقدمات۔ مقدمات ان افعال کو کہا جاتا ہے جو نماز کی تیاری کے طور پر نماز سے پہلے انجام دیے جاتے ہیں، انہیں مقدمات کہا جاتا ہے۔ واجبات وہ افعال ہیں جو نماز کا جز ہیں اور خود نماز کا حصہ ہیں، یعنی تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام تک یہ واجبات نماز، افعال نماز ہیں۔ مبطلات نماز یعنی وہ افعال جن کو انجام دینے سے نماز
باطل ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی قسم ہے مقدمات نماز، یعنی ایک نمازی کو نماز سے پہلے جن باتوں کی طرف دھیان دینا ہوتا ہے ان میں سے ایک طہارت بھی ہے۔ نماز پڑھنے والے کے لیے پہلے اپنے بدن اور لباس کو نجاست سے پاک کرنا ضروری ہے، لہذا وہ نجاسات کو پہچاننے اور پھر نجس شدہ اشیاء کو پاک کرنے کا طریقہ بھی سیکھے۔ اس سلسلے میں آپ شریعت اسلامی کے اس کلیے کو یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں میں سے آپ 10 چیزوں کو چھوڑ کر ہر چیز کو پاک قرار دیں گے، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں میں سے 10 چیزیں نجس ہیں اور ان 10 چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب پاک ہیں۔ پھر ایک بار عرض کر دوں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے 10 چیزیں نجس ہیں اور 10 چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پاک ہیں۔ انشاءاللہ سب کے مسائل پیش ہوں گے، جلدی وہ 10 چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ نمبر 1 پیشاب، نمبر 2 پاخانہ۔ اب ہر کسی کا پیشاب اور پاخانہ نجس نہیں ہے، انشاءاللہ وہ مسائل آگے پیش ہوں گے، لیکن یاد رکھیں اگر نجس ہیں کسی کے تو وہ یہی نجس ہیں۔ یہ صرف اور صرف 10 چیزیں ہی دنیا کی نجس ہیں، ان کے علاوہ ساری چیزیں پاک ہیں۔ نمبر 1 پیشاب، نمبر 2 پاخانہ، نمبر 3 منی، نمبر 4 مردار یعنی کہ مرا ہوا جسم، نمبر 5 خون، نمبر 6 کتا، نمبر 7 سور اور نمبر 9 کافر اور نمبر 10 نجاست کھانے والے اونٹ کا پسینہ، نجاست کھانے والے حیوان کا پسینہ۔ آیت اللہ العظمی آغا سید سیستانی صاحب فرماتے ہیں کہ بنا بر احتیاط مستحب نجاست کھانے والے اونٹ کا پسینہ، بنا بر احتیاط مستحب یعنی کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احتیاط واجب اور احتیاط مستحب میں فرق کیا ہوتا ہے۔ احتیاط واجب میں ہم دوسرے مجتہد کی طرف رجوع تو کر سکتے ہیں، لیکن جہاں لکھا ہو احتیاط مستحب تو ہم دوسرے مجتہد کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ تو آیت اللہ العظمی آغا سید علی حسین سیستانی صاحب نے لکھا ہے کہ احتیاط مستحب کی بنا پر نجاست کھانے والے حیوان کا پسینہ بھی نجس ہے، یعنی کہ اب اس حکم کو ہمیں یہاں پہ ماننا ہے، کسی دوسرے کی طرف رجوع نہیں کرنا۔ تو یہ 10 چیزیں، اور ساتھ میں ایک اور چیز ملائی گئی ہے فقا، یعنی جو کی شراب نجس ہے، یعنی کہ جو کا وہ پانی جو طبی طریقے پر تیار کیا جاتا ہے اور آب جو کہلاتا ہے وہ نجس نہیں ہے، لیکن جو خود اسپیشلی جو کی شراب بنائی جاتی ہے بیرلی واٹر، وہ جو کی شراب نجس ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں دنیا کی جو نجس ہیں، ان کے علاوہ جتنی بھی چیز ہیں وہ سب کے سب پاک ہیں۔ انشاءاللہ اب ان کے مسائل آپ کے سامنے آگے پیش ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔